بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ 3 اہم تاریخیں: 14 اگست یوم پاکستان، یوم آزادی، اور پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ اس دن وہ اپنا شو آف پاور کریں گے، جلسہ کریں گے، اپنی پبلک سپورٹ دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام کس حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ دوسرا تاریخیں 2 اور: الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو، اور 23 اگست کو ان کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس معاملے میں ان کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اس میں پارٹی نے جو باہر سے فنڈز وغیرہ لیے ہیں اس کے بارے میں ان سے تفصیل پتہ کی جائے گی، اس پہ بات چیت ہوگی، ایک طرح کی ہیئرنگ جہاں آپ صفائی وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کے مطابق نوٹس جو ہے وہ تحریک پاکستان کے چیئرمین کو رول 6 پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول 6 اور 2006 کا ہے، اس کی کمپلائنس اور ججمنٹ کے بارے میں اس میں جو کیس کیا تھا اکبر ایس بابر نے، اس کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے اس پہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں پی ٹی آئی پہ، ان کا جواب دیں گے وہ۔ اس کے علاوہ غالباً 18 اگست کا بھی ہے، جس میں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بارے میں ان کو بلایا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنا جواب دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ الزام لگا تھا کہ ووٹن کرکٹ کمپنی جو ہے، کرکٹ جو ووٹن لمیٹڈ کمپنی کہہ لیجیے، کرکٹ کے میچ وغیرہ جو کراتے ہیں، انہوں نے عارف نقوی کے ذریعے، جو کہ ایک بزنس ٹائکون ہیں، ایک میچ کرایا، بینیفٹ میچ، اور اس کا پیسہ پروسیڈ جو تھیں وہ تقریباً $2 ملین کے قریب، یا 2 ملین سے کچھ زیادہ، وہ پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کی۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جناب آپ جانتے تھے کہ آپ یہ باہر سے فنڈز اس طرح نہیں لے سکتے، اور جان بوجھ کے آپ نے فنڈز لیے۔ اس میں بہت ساری کمپنیوں کے نام ہیں کہ فلاں کمپنی سے بھی آپ نے لیے، فلاں سے لیے، اور اس طرح کے الزامات عائد کیے ہوئے ہیں، جس میں کہ قوانین کا ریفرنس دے کر کہا گیا کہ ان قوانین کے تحت آپ ان سے لے نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ فنڈ لی۔ اسی طرح بعض انڈیویجولز کے نام ہیں کہ جی یہ فورن کمپنیز میں کام کرتے تھے، فورن نیشنل تھے، آپ ان سے پیسہ لے نہیں سکتے تھے، چنانچہ وہ بھی الزام ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 34 کے قریب فورن نیشنلز ہیں، اور 351 فورن بیسڈ کمپنیز ہیں جن کا کہ ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور سارا قصہ وہی ہے کہ جی آپ ان لوگوں سے پیسے لے نہیں سکتے تھے، آپ نے لیے، اور اس طرح پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو انہوں نے اس کا مورد الزام ٹھہرایا، اور اب اسی پہ جو پیشی ہے وہ ہوگی، اور اس میں آپ نے صفائیاں پیش کرنی ہیں۔ عمران خان کے اوپر خاص طور پہ اپنی ذات کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں لازماً ایک مضبوط وکیلوں کا پینل ہونا چاہیے جو عمران خان کا کیس لڑے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ابہام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال تک آپ سرٹیفکیٹ دیتے رہے کہ میرے بہترین نالج کے تحت جو بھی فنڈز کی انفارمیشن دے رہے ہیں وہ درست ہے، جبکہ جب ہمیں انفارمیشن ملی اسٹیٹ بینک سے یا ہم نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ درست نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں۔ وہ کہا یہی جائے گا کہ جان بوجھ کے ہم سے چھپائی گئی انفارمیشن، اور عمران خان نے اس معاملے میں بے ایمانی کی۔ اب یہاں پہ جو کیس ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک اور جو مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جہاں پی ڈی ایم کے کچھ ایم این ایز نے
اس میں محسن شاہ نواز رانجھا خود لیڈ کر کے وہاں پہ لے کے گئے. انہوں نے ایک ریفرنس بھی جا کے جمع کرایا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اور وہ اس کی 18 تاریخ کو ہیئرنگ اس کی ہو رہی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی الزام لگایا کہ جی اب صادق اور امین نہیں رہے، اور آرٹیکل 63(1) اور 62 وغیرہ کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور انہوں نے کچھ شواہد وغیرہ بھی ساتھ لگائے ہیں. یہ خاصا سیریس کیس ہے. اچھا، اب یہاں پہ صرف اتنی اگر بات ہو کہ آپ نے ایک قانونی بیٹل لڑنی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے قانونی ماہرین کو رکھیں گے اور وہ آپ کا کیس ریڈ کریں گے. لیکن جب اس کے ساتھ یہ پتہ ہو کہ ایک الیکشن کمیشن جو جانبدار ہے، جس کے بارے میں بار بار یہ پارٹی پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہی ہے یا 2 سال سے کہہ رہی ہے، تو اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہو اور وہی یہ فیصلہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتوں میں جب بھی کسی جج کے اوپر جانبداری کا الزام لگایا جاتا ہے اور کوئی تھوڑے سے شواہد دیے جاتے ہیں، تو اس وقت اس جج کو عموماً اول تو وہ خود اخلاقی طور پہ وہ بینچ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ اعتراض ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھتا. اور یہی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ ججمنٹ دیں، آپ انصاف کریں، فیصلہ کریں، تو فیصلہ مشکوک نہ ہو. اب جو کچھ بھی ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، اس پہ دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، وہ مشکوک بھی ہے. اور چونکہ یہ پی ٹی آئی اس پہ الزام بھی لگاتی ہے جانبداری کا، دنیا بھی جانتی ہے، تو اس کا فیصلہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وقت رکھتا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ ایسی زبردستی ہے اس ملک میں کہ وہ لگاتار اس پہ آگے چلتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کہ وہ اس چیئرمین کے خلاف، یا جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں اس کے خلاف، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں ان کے خلاف، اور سارے شواہد کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے یا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دینا چاہیے اس کے عہدے سے. جب ایسی کنفرنٹیشن ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ معاملات دونوں طرف سے ایک ٹکراؤ چل رہا ہے، تو وہاں توقع کرنی کہ کوئی انصاف آپ کو مل جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا موقع ہے میں دیکھ رہا ہوں جہاں اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود دن دناتے ہوئے آپ انصاف کی تکڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم انصاف کریں گے، بلائیں آپ پیشی کریں، فلاں وقت میں پیش ہو، فلاں وقت پہ پیش ہو. اس میں لازماً جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے ایک تیار کردہ سازش موجود ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. پھر آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، آپ ثبوت دیتے رہیں، آپ شواہد لے کے آئیں، لیکن وہ آپ نے وہ الیکشن کمیشن نے ماننے نہیں، اس وجہ سے کہ پہلے سے طے شدہ ہے. اور یہ ایک آرکیسٹریٹڈ کنسپیریسی لگتی ہے، جس میں کہ پہلے عمران خان کو ملائن کیا گیا. اب ملائن کرنے کا یعنی اس کو بدنام کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ اس کو ایف آئی اے کو کیس پکڑا دیا کہ جی آپ تحقیقات کریں، یہ باہر سے پیسہ کس طرح لاتے رہیں. آپ امیجن کریں، یہ ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ اکثر لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کو لوٹ کے کھا کے پیسہ باہر لے گئی، اور یہ ملک کے اندر پیسہ آیا، اور یہ جرم ہے. اس میں قانون کو توڑنے کا جو قصہ کہا جا رہا ہے، وہ قانون کے ساتھ اگر باریک بینی سے یہ چیزیں دیکھی جائیں تو قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سارے گینگ اپ ہوئے پڑے ہیں. یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کوئی سننے کو تیار نہیں. تبھی تو زبانیں اتنی لمبی کھلتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا کہ اس کو عبرتناک انجام اس کا ہونا چاہیے، عبرتناک، اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. آپ امیجن کریں، عمران خان کو نشان عبرت بنائیں گے جو آج کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں رہتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان قوم کو خدا کر کے ایک لیڈر ملا تھا جو ایماندار تھا، لیکن پورے ملک کی سیاست اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور سب کی کوشش یہ ہے کہ اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کیا جائے. آج عمران خان اگر خطرہ ہے تو وہ صرف کرپٹ آدمیوں کے لیے، کرپٹ لیڈرز کے لیے، کرپٹ سیاستدانوں کے لیے، اور جو دفاتر میں اور سرکاری اداروں میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے. باقی کسی کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے. باقی تو سب اس کو چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، ایک ایماندار آدمی ہے.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جینوئنلی آپ کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، آپ کے ملک کو خودداری دینا چاہتا ہے، آپ کے ملک کو امن دینا چاہتا ہے، وہ کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ کسی سے باہر سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستانی سر اٹھا کے چلیں۔ یہ وہ دکھ ہے جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سو آج خطرہ اگر ہے تو شریف فیملی کو ہوگا، زرداریوں کو ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو ہوگا، پاکستانیوں کو عمران خان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اس میں کنٹرڈکشنز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ ویریفائی نہیں کی ہوئی، ان کو چیک نہیں کیا ہوا، وہ انٹر کنیکٹ نہیں کی گئیں، اور اس سے انٹینشنز واضح ہوتی ہیں کہ ایک فیصلہ ایسا دے دیا گیا ہے، یعنی ایک جال ایسا بچھا دیا گیا ہے جس میں کہ عمران خان کو ہر حالت میں پھنسانا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے جو کچھ بھی انفارمیشن دی وہ کسی اور پارٹی نے نہیں دی۔ انہوں نے 40,000 اپنے ڈونرز کے ڈیٹیلز وغیرہ مہیا کیں، پھر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھا کیا جائیں، اور یہ توہین عدالت کا کیس ہے کہ عدالت عظمیٰ کے احکامات کے باوجود یہاں پہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ابراج والے کیس میں، اس میں جن قوانین کو آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2012-13 میں لیا گیا ان سے، اور جو قوانین جس کے تحت آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ 2017 میں یا 18 میں بنے، تو آپ کیسے کسی کو ان قوانین جو بعد میں بنے اس کے تحت پکڑ سکتے ہیں؟ جو قوانین آج بنائے گئے ہیں آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس وقت وہ چیز لیگل تھی۔ لیکن بہر صورت یہ ایک ایسی پرابلم سامنے آپ کے کھڑی ہے کہ بالآخر ٹارگٹ کیا جائے گا عمران خان کو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں انتہائی اہم ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام اس میں دلچسپی لیں اس کیس کو، اور اپنی رائے، اپنی سپورٹ عمران خان کو دیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک اچھی وکلا کی ٹیم ہونی چاہیے جو کیس کو بہت محنت کے ساتھ تیار کر کے اور لڑ سکے، تاکہ بعد میں کوئی اس میں ملال نہ رہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے وہ اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم کیس پلیڈ کریں گے اور اخلاقی ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوں گے اور اس سے آپ کو انصاف مل جائے گا، وہ چیز یہاں نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا جائے، اس پہ اچھی ٹیم لی جائے، اور پبلک اوپینین موبلائز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پبلک میں جائیں، ان کو پتہ، پاکستان کے لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ جو الزام لگ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ عوام اپنی رائے دے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔